الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم مکرم عزیز سامعین، آج مجھے جس نہایت ہی سنجیدہ، حساس، دینی اور آئینی نوعیت کے مسئلے پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ حال ہی میں ملک پاکستان کے اندر جاری ہونے والا قانون اور ضابطہ ہے جس کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی کو قابل سزا جرم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو اس قانون کو بچوں کے تحفظ کے نام پر پیش کیا گیا، مگر جب ہم قرآن و سنت، اسلامی فقہ اور پاکستان کی آئین کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، یہ قانون کئی بنیادی سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ مجوزہ قانون ایک مقررہ عمر کی حد ہے جس کو شادی کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس عمر سے کم افراد کی نکاح اور شادی کو کرنے اور کرانے والے کو دونوں کو جرمدار سمجھا جاتا ہے، چاہے فریقین نکاح پر راضی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، شرعی تقاضے پورے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اصل مسئلہ عمر کو بنیاد بنانا ہے، نہ کہ بلوغت کو، نہ کہ عقل کو، نہ کہ رضامندی کو۔ جب ہم قرآن و سنت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اسلام میں نکاح کی بنیاد عدد نہیں بلکہ اہلیت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں نکاح کی عمر سے مراد کوئی مخصوص عدد نہیں، یہاں نکاح کی عمر سے مراد کوئی مخصوص عدد نہیں بلکہ جسمانی ذہنی بلوغت ہے۔ قرآن نے کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر 18 سال یا کسی مخصوص عدد کو معیار نہیں قرار دیا۔ اسی طرح جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے ادوار میں متعدد نکاح ایسے ہمیں ملتے ہیں جو آج کے مغربی پیمانوں کے مطابق کم عمری میں تھے، مگر وہ نکاح معاشرتی بگاڑ کا سبب نہیں بنے، وہ نکاح معاشرتی بگاڑ کا سبب نہیں بنے بلکہ پاکیزگی، ذمہ داری اور استحکام کی مثال بنے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا معیار حکمت پر مبنی ہے، نہ کہ جامد اعداد پر۔ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں، عاقل ہوں اور رضامندی پائی جائے تو ان کا نکاح شرعاً درست اور جائز ہوگا۔ ریاست کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ شریعت کے مطابق جائز عمل کو محض عددی عمر کی بنیاد پر جرم قرار دے دے۔ سامعین گرامی، اگر ہم اس مجوزہ قانون کو پاکستان کے آئین کے ساتھ ملائیں تو ہمیں پاکستان کا آئین یہ بتلاتا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے۔ آرٹیکل 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 227 میں یہ بات لکھی گئی ہے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ سامعین گرامی، پاکستان کوئی سیکولر ریاست نہیں بلکہ یہ کلمے کے نام پر بننے والی ریاست ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کیا ایسا قانون جو صریحاً اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو
آئین پاکستان کے مطابق ہو سکتا ہے؟ جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں، لیکن ہم اس قانون کو اور اس قانون کی خلفیت پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ ایسے قوانین اکثر مغربی اداروں بین الاقوامی دباؤ کے تحت پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ مغرب جو بغیر نکاح کے تعلقات کو آزادی سمجھتا ہے، خاندانی نظام کو اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے، اخلاقی بحران کا شکار ہے، آج وہ ہمیں نکاح سے روکنے کے قوانین سکھا رہا ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام نوجوانی کے جذبات کا حل نکاح میں دیتا ہے، نہ کہ آزادی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ یہ حدیث واضح اعلان کرتی ہے نوجوانی میں نکاح مسئلہ نہیں بلکہ حل ہے، نوجوانی میں نکاح مسئلہ نہیں بلکہ حل ہے، اور شریعت اس راستے کو بند نہیں بلکہ آسان کرتی ہے۔ سامعین گرامی، ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اسلام میں ریاست کا کام یہ نہیں کہ حلال کو حرام بنا دے، جائز کو جرم قرار دے، بلکہ ریاست کا فرض یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنائے، زنا کے اڈے اور راستوں کو بند کرے، اخلاقی تحفظ فراہم کرے۔ اگر کہیں جبر یا استحصال ہو تو اسلام اس کے خلاف ہو، اور اسی طرح ملک کا قانون اس کے خلاف ہو، مگر عمومی پابندی شریعت کا طریقہ نہیں۔ سامعین گرامی، ہم پورے ادب، سنجیدگی اور پرامن انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں پر ظلم کے حامی نہیں، ہم جبر اور ناانصافی کے خلاف ہیں، مگر قرآن و سنت سے متصادم قانون ہمیں قبول نہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں، کیا پارلیمنٹ شریعت سے بالا تر ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ میں غیر اسلامی معیار نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ ہم واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں، ہم شریعت کے خلاف قانون قبول نہیں کرتے، ہم آئین سے متصادم قانون کو نہیں مانتے، ہم اپنی دینی شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ کسی فرد یا ادارے کے خلاف نہیں، نہ ہی یہ ملک کے قانون کے ساتھ بغاوت ہے، بلکہ اسلامی تشخص، آئینی وفاداری کے تحفظ کے لیے ہے۔ ہم اقوام بالا سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر ایسے قانون جاری نہ کیے جائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ سامعین گرامی، ہم آخر میں اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے حکمرانوں کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی ہدایت دے، اور ہمارے معاشرے کو اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔